Dear students, Assalamu alaikum. I hope you all are fine and ready to learn computer applications in chemistry. جیسا آپ جانتے ہیں ہم لوگ اس وقت جو ہے وہ کمپیوٹر اپلیکیشنز میں کیمرا الٹرا کے متعلق جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں. تو کیمرا الٹرا کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم لوگوں نے ڈفرینٹ پیرامیٹرز اسٹڈی کیے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک پیرامیٹر جو ہے وہ ہم اس کلاس کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، اور یہ ہمارا پیرامیٹر جو ہے وہ ہے ٹیکسٹ سے ریلیٹڈ اور اس کے ساتھ ساتھ کروز سے ریلیٹڈ ہے. ان کے متعلق ہم لوگ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم لوگ ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں. ٹیکسٹ کا آپشن آئیکن آپ لوگ جو ہے وہ اس جگہ پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں سے ہمیں جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل مل جائے گی. جس وقت ہم لوگ اسے کلک کریں گے تو کلک کرنے پر ہمارے سامنے آپشنز ہیں فونٹس کے کہ ہم کون سے فونٹ میں جو ہے وہ رائٹنگ چاہ رہے ہیں، جیسا کہ ایریل ہے، سمبل ہے، ٹائم نیو رومنز اینڈ ڈفرینٹ ہے. سملرلی سٹائلز کے اندر جو چیزیں ہیں وہ یہ کہ پلین، بولڈ، اٹیلک، انڈر لائن، سب سکرپٹ، سپر سکرپٹ اینڈ فارمولا. اور سملرلی آخر میں ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنا سائز کیا رکھنا چاہ رہے ہیں ورڈز کا. 5، 6، 7 وغیرہ جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہیں. اس کو ایکسپلینیشن کے لیے میں یہاں پر چند ایک جو ہے وہ لکھتا ہوں. ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں پر ایک فارمولا لکھ دیتا ہوں، اور یہ فارمولا کس چیز کا ہے؟ یہ فارمولا جو ہے وہ یہ فارمولا جو ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں 2 بیوٹانول کا. تو 2 بیوٹانول کے متعلق 2 BUTANOL یہ میں نے 2 بیوٹانول لکھ دیا، اور اس کو سلیکٹ کروں گا. سلیکٹ کرنے کے بعد جس وقت جو ہے وہ ٹیکسٹ میں جائیں گے تو یہ سارے آپشنز ہمارے پاس اویلیبل ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو اس کا ٹیکسٹ ہے یا اس کا فونٹ جو ہے یہ ایریل ہے. اگر اس کو ٹائمز نیو رومن میں تبدیل کرنا چاہیں یا اسی طریقہ کار سے یہاں پہ اور آپشنز بھی اویلیبل ہیں تو ہم ان آپشنز کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. میں اس کے لیے جان بوجھ کر یہ سٹائل جو ہے وہ سلیکٹ کرتا ہوں، یا برلن سین کا سلیکٹ جو ہے وہ میں اس کے لیے سلیکٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس میں واضح طور پر چینج نظر آئے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تبدیل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقہ کار سے دوبارہ ٹیکسٹ میں جا کر فونٹ میں جا کر ہم لوگ جو ہے یہ عربک ٹرانسکرپٹ یا یہ مختلف آپشنز جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. تو میں یہاں سے کوئی ایسا جو ہے وہ سلیکٹ کر لیتا ہوں جو کہ ذرا زیادہ واضح جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے. مثال کے طور پر یہ کامک سائنس، یہ کامک کو میں سلیکٹ کرنا چاہ رہا تھا. تو اوپر یہ کامک، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا جو ہے وہ سٹائل تبدیل ہو گیا ہے. یا اس کو ہم ایسے سلیکٹ کر لیا، اور سلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ کامک سائنس کو ہم لوگوں نے سلیکٹ کر لیا تو یہ بن گیا. اسی طریقہ کار سے ہم لوگ جو ہے وہ اس کا سٹائل تبدیل کر سکتے ہیں. یہ پلین میں تھا، اگر ہم اس کو بولڈ کرنا چاہیں تو بولڈ کو سلیکٹ کریں گے. اب آپ دیکھتے ہیں یہ پہلے کے مقابلے میں بڑا ہو گیا. سملرلی اگر ہم اس کا سائز جو ہے وہ ایسے سلیکٹ کر لیں سملرلی ہم لوگ جو ہے وہ اس کے سائز کو جو ہے وہ بھی بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں.
تو یہ ہمارا ٹیکسٹ کا آپشن جو ہے وہ اس کی مدد سے یہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ٹیکسٹ ہمارا جو ہے وہ فلش لیفٹ ہے، سینٹرڈ ہے، فلش رائٹ ہے یا جسٹیفائڈ۔ ٹھیک ہے، لائن سپیسنگ کو ہم لوگ جو ہے وہ اس کی مدد سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ جو ہماری دو لائنز ہیں ان کے درمیان ڈسٹینس کتنا ہونا چاہیے۔ ادھر دس ڈسٹینس شوڈ بی لارجر اور اسمالر، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ کتنا بھلا لکھنا چاہ رہے ہیں۔ ہاؤ بیوٹیفل یو وانٹ ٹو ایکسپریس، فار ایگزامپل یہ ٹو بیوٹانول آپ لوگوں نے سلیکٹ کر لیا۔ سملرلی اس فنکشن کو ہم لوگ جو ہے وہ سٹرکچرز کے دوران بھی استعمال کرتے ہیں۔ جیسے یہ ہمارے پاس ایک سٹرکچر ہے، اس کو میں ذرا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دیکھنے میں آسانی ہو، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میں اس کے اوپر سٹرکچرز ڈرا کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اس کو بھی ہم لوگ جو ہے وہ ذرا بڑا کر سکتے ہیں، اس کو بھی ہم لوگ جو ہے وہ ایسے بڑا جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس ایرو کی مدد سے۔ اس کو پکڑ کے کنٹرول زی کیا میں نے، پھر کنٹرول زی کیا اور اس کو یہاں سے پکڑ کے میں نے اس مالیکیول کے سٹرکچر کو بڑا کر دیا۔ اب جو ہے وہ ہم اس کے اوپر کوئی ٹیکسٹ وغیرہ جو ہے وہ لکھ لیتی ہیں۔ میں جان بوجھ کر یہاں پر جو ہے وہ او ایچ لگا دیتا ہوں اور اس جگہ پہ جو ہے وہ ہم لوگ سی ڈبل او ایچ جو ہے وہ سٹرکچر ڈرا کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ مجھے بڑا کرنا پڑے گا کیونکہ ہم لوگوں نے سٹرکچر جو ہے وہ اور سلیکٹ کیا ہوا ہے، اور ٹیکسٹ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم لوگ اسی طریقہ کار سے ڈبل بانڈز جو ہیں وہ ہم لوگ یہاں پہ لگا کر اس کو جو ہے سلیکٹ کر کے اس سے بھی میں جو ہے وہ بڑا کر لیتا ہوں۔ سلیکٹ کیا اور سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو بھی سلیکٹ کیا اور سلیکٹ کرنے کے بعد اسے جو ہے وہ میں ادھر لے جاتا ہوں، یہاں پر آکسیجن، اور اسی طریقہ کار سے اس جگہ پر بھی آکسیجن جو ہے وہ ہم لوگ لکھ دیتے ہیں۔ اب اگر ان فونٹس کو ہم لوگ جو ہے وہ بڑا کرنا چاہیں تو ہم لوگ جو ہے وہ اسے سلیکٹ کریں گے، اور سلیکٹ کرنے کے بعد ٹیکسٹ میں جا کر ہم لوگ جو ہے وہ یہاں سے سائز کو جو ہے وہ 16 یا 18 کر دیں تو اس کے نتیجے میں یہ بڑے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے ٹیکسٹ کے متعلق جو ہے وہ سیکھا۔ اب ہمارے پاس جو نیکسٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، کنٹرول اے کر کے اسے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ نیکسٹ ہمارے پاس آپشن ہے کروز کا، اور یہ کروز جو ہیں وہ آپ کے پاس اس جگہ پر بھی موجود ہیں۔ یہ بھی کروز کو ریپریزنٹ کرتی ہیں، لیکن یہ نامکمل جو ہے وہ ریپریزنٹ کر رہی ہیں کہ ہم لوگ تو کروز کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ یہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارے سامنے پلین، ڈیشڈ، بولڈ، ڈبل ہیڈڈ ایرو یا اس قسم کے آپشنز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ میں یہاں پر ایک ایرو جو ہے وہ ڈرا کرتا ہوں یا اس طریقہ کار سے ایک ایرو جو ہے وہ ڈرا کرتا ہوں۔ اگر اس ایرو کے اندر کسی قسم کے کوئی میں چینج لانا چاہ رہا ہوں یا کسی کیمیکل ری ایکشن کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے مجھے ضرورت پڑتی ہے کسی ڈیفرنٹ ٹائپس آف ایرو کی، تو میں جو ہے وہ یہاں سے کروز میں جانے سے پہلے اسے میں سلیکٹ کروں گا۔ سلیکٹ کرنے کے بعد کلرز میں کروز میں چلے جائیں گے، تو یہ ہے ہمارے پاس اس وقت یہ پلین ہے، اور اس کی دوسری پراپرٹی یہ ہے کہ فل ایرو ایٹ سٹارٹ جو ہے وہ اس میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں یہ سالڈ ہے، اسے ہم پلین کا نام دیتے ہیں، اور اسی طریقہ کار سے اس کے سٹارٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک فل ایرو موجود ہے۔
اگر ہم لوگ جو ہے وہ اسے تبدیل کرنا چاہیں تو ہم لوگ جو ہے اسے سلیکٹ کر لیں گے. سلیکٹ کرنے کے بعد اگر میں اس کے اوپر فل ایرو ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ لگاؤں تو ہم دیکھیں گے اس کی دوسری سائڈ پر بھی ایک ایرو آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقہ کار سے ایک اور ایرو یا لائن جو ہے وہ میں سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد میں فرض کرتے ہیں کہ مجھے ری ایکشن کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ایک ایسے ایرو کی ضرورت ہے جس کے ایک سائڈ پر جو ہے وہ فل ایرو کا سائن نہ ہو بلکہ ہاف ایرو جو ہے وہ موجود ہو. تو یہاں پہ میں نے ہاف ایرو ایٹ رائٹ کو سلیکٹ کیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس ایرو کا ایک سائڈ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، وینش ہو گئی ہے. ان ایکچوئل جس وقت ہم لوگ کسی ریورسیبل ری ایکشن کو شو کرنا چاہ رہے ہوں یا انکمپلیٹ ری ایکشن کو شو کرنا چاہ رہے ہوں یا اسی طریقہ کار سے ایک الیکٹران کے ٹرانسفر کو شو کرنا چاہ رہے ہوں تو ایسی صورتحال میں ہم لوگ جو ہے وہ ہاف ایرو کو استعمال کر سکتے ہیں. اسی طریقہ کار سے اگر ری ایکشن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا اور ری ایکشن کو ہم لوگ جو ہے وہ ریپریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں ہم لوگ جو ہے یہاں سے ڈیشڈ ایرو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ڈیشڈ ایرو جو ہے یہ آ گیا. اس قسم کی سچویشن تب ریپریزنٹ کی جاتی ہے جس وقت کوئی کیمیکل ری ایکشن ابھی ہو رہا ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ اولڈ بانڈ جو ہے وہ مکمل طور پر ختم نہ ہوا ہو اور نیو بانڈ جو ہے وہ ابھی کمپلیٹلی بنانا ہو. تو یہ جو بانڈ کے ان بٹوین کی صورتحال ہے جس میں پرانا بانڈ جو ہے وہ وینش ہو رہا ہے اور نیو بانڈ جو ہے وہ بن رہا ہے، اسے جو ہے وہ ہم لوگ اس ڈاٹڈ ایرو کی مدد سے ریپریزنٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقہ کار سے اس کو ہم لوگ جو ہے وہ سلیکٹ کر کے باقی آپشنز جو ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. ہاف ایرو ایٹ دا اینڈ ہو سکتا ہے، اینڈ رائٹ ہو سکتا ہے اور اسی طریقہ کار سے. اور یہ بھی پاسیبل ہے کہ اگر ہمیں کسی ری ایکشن کو زیادہ ریپریزنٹ کرنا ہو یا کوئی ایرو کو زیادہ جو ہے وہ شو کرنا ہو تو تب ہم بولڈ کو جو ہے وہ سلیکٹ کر لیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ واضح جو ہے وہ ہو گیا. تو اس لیکچر میں ہم لوگوں نے ٹیکسٹ کے متعلق جو ہے وہ ڈسکس کیا اور اس کے علاوہ کلرز کے علاوہ ساتھ ہی ہم لوگ جو ہے کروز کے علاوہ ہم لوگ کلرز کو بھی سلیکٹ کر لیں تو یہ ہمارے پاس مختلف قسم کے کلرز اویلیبل ہیں اور ان کلرز سے کو بھی ہم لوگ جو ہے وہ کسی ری ایکشن کو یا پھر کسی ری ایکشن کے اسپیسیفک پارٹ کو جو ہے وہ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اب اگر میں اسے سلیکٹ کر لیتا ہوں اور سلیکٹ کرنے کے بعد کلرز میں جا کے میں اسے جو ہے وہ ریڈ کو سلیکٹ کر لیتا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایرو کا کلر جو ہے وہ ریڈ ہو گیا. اسی طریقہ کار سے اگر فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک ری ایکشن ہے اور ایک ہی ری ایکٹنٹ ہے اور اس ری ایکٹنٹ سے مختلف قسم کی پروڈکٹس جو ہے وہ بنائی جا سکتی ہیں تو ہم لوگ کیا کریں گے، ہم لوگ اسی طریقہ کار سے یہاں پر مثال میں لکھ دیتا ہوں کہ ایتھائل الکوہل جو ہے ٹیکسٹ کی مدد سے میں یہاں پر جو ہے وہ لکھتا ہوں کہ الکائل ہیلائڈ اور اس کو میں سلیکٹ کر کے ذرا درمیان میں لے آتا ہوں اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ میں ایسے ایک یہ بنا دیا اور اس کے بعد میں اس کی مختلف سائڈز پر مختلف قسم کے ایرو جو ہے وہ شو کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر ایک ایرو اس طرف کو ریپریزنٹ کر دیا، ایک ایرو جو ہے وہ میں نے اس کو اس طرف کو ریپریزنٹ کر دیتا ہوں، ایک ایرو اس طرف کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کر دیتا ہوں، ایک ایرو جو ہے وہ میں اس سائڈ کو ریپریزنٹ کر دیتا ہوں. ان میں سے اس ایرو کے متعلق جو ہے وہ میں لکھتا ہوں
کہ alkyl halides can be used for preparation of alcohols. اور دوسرے سائڈ پر جو ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں کہ اس کو گریگنارڈ it can be used for preparation of Grignard reagent. Alkyl halides can also be used for preparation of alkenes. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں میں جنرل ایک جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں کہ alkyl halides can be used in substitution, nucleophilic substitutions nucleophilic substitution reactions. تو اب جو ہے میں اس کو سلیکٹ کر کے جو ہے وہ ذرا اس سائڈ پر لے جاؤں اور اس سائڈ پر اس کو اس جگہ پر لے جا کر ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر کے میں اسے جو ہے وہ اس طریقہ کار سے ذرا چھوٹا کر دیتا ہوں. چھوٹا کرنے ایسے اس کو کر کے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ ٹیکسٹ میں جا کر اس کو جو ہے وہ سینٹرڈ کر دیں تو یہ ہمارے لیے آسان ہو گیا. اب سلیکٹ کر کے اسے جو ہے وہ ہم دوبارہ اس جگہ پر لے آتے ہیں لیکن یہ اب بھی ایڈجسٹ نہیں ہو رہا تو دوبارہ جو ہے وہ میں اس کو 3 لائنوں میں جو ہے وہ کر لیتا ہوں. تو 3 لائنوں میں اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد اب جو ہے وہ میں اس کو پکڑ کر اس جگہ پر جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں. اب جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی کہ یہ مختلف ٹائپس کے ریئیکشنز ہیں، اس کے نتیجے میں مختلف قسم کی پروڈکٹس بن سکتی ہیں، تو ان مختلف پروڈکٹس کو پرومیننٹ کرنے کے لیے میں ان کے ایروز کے کلر جو ہے وہ تبدیل کر دیتا ہوں کہ یہ میں نے ایک کا کلر جو ہے وہ ریڈ کر دیا، اسی طریقہ کار سے اس دوسرے کو سلیکٹ کر کے اس کا کلر جو ہے وہ بلو کر دیا، اس کو جو ہے وہ سلیکٹ کر کے میں نے اس کا کلر جو ہے وہ یہ کر دیا اور اسی طریقہ کار سے اس کو جو ہے وہ سلیکٹ کر کے میں جو ہے وہ اس کا کلر فرض کر لیتے ہیں گرین جو ہے وہ کر دیتا ہوں. اسی طریقہ کار سے ایروز کو بھی ہم لوگ جو ہے وہ کلر کر سکتے ہیں. ان کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ کلرز میں جا کر ان کو بھی مختلف کلر جو ہے وہ ٹیکسٹ کو بھی دے سکتے ہیں تاکہ ہمارے یہ جو ہے وہ پڑھنے والے کے لیے زیادہ آسان ہو جائے، اٹریکٹیو ہو جائے اور اس کی مائنڈ کو وہ اپنی طرف جو ہے وہ ڈائیورٹ کر لے اور وہ بندہ جو بھی پڑھنے والا ہے اس کے اوپر ذرا زیادہ فوکس جو ہے وہ کر لے. اسے ہم اسی کلر میں جو ہے وہ رہنے دیتے ہیں. اس کے علاوہ کلرز کا جہاں تک تعلق ہے یہ فور گراؤنڈ کا کلر ہے، تو اس کے علاوہ ادرز میں یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں. تو اس طریقہ کار سے ایک بار پھر دوبارہ ایک تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ کنٹرول یہ کر کے میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. ایک شارٹ لیکچر یا تھوڑا سا آپ کو یاد دہانی کے لیے ویو کے آپشن میں جا کے آپ کے لیے کلیئر ہے کہ آپ لوگ جو ہے یہاں پر مختلف ٹولز جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ RNA کا سٹرکچر یا DNA کا سٹرکچر جو ہے وہ اس جگہ پہ اگر ڈرا کرنا چاہیں تو وہ آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا. آپ اس طریقہ کار سے یہ ڈرا کر سکتے ہیں. اسی طریقہ کار سے آپ بنے بنائے سٹرکچرز جو ہیں وہ یہاں پر ڈرا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہیں بائیو پولیمرز. اسی طریقہ کار سے ویو میں جا کر آپ لوگ جو ہے وہ بائیو پولیمرز کی ونڈو کو سب بعد جو ہے وہ بائیو ڈرا ٹول بار جو ہے اسے آپ لینا چاہیں
آپ اسے جو ہے وہ اس جگہ پر ریپریزنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کے سٹرکچرز اگر آپ ڈرا کرنا چاہیں، جیسا کہ یہ شاید کسی وائرس کا سٹرکچر ہے، بائیو پولیمر کا، تو آپ اس قسم کے سٹرکچرز کو جو ہے وہ یہاں پر ڈرا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقہ کار سے اگر آپ جو ہے وہ کوئی اور سٹرکچر ڈرا کرنا چاہیں، وہ آپ اس جگہ پہ جو ہے وہ ڈرا کر سکتے ہیں۔ یہ ڈی این اے کے مختلف آپشنز ہیں، تو مثال کے طور پہ آپ ڈی این اے کو یہاں پہ ڈرا جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس ونڈو کو آف کر دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو آپ لوگ ختم کر لیں۔ سملرلی ویو میں ہی آپ کے پاس جنرل ٹول بار ہے، جنرل ٹول بار کو آپ لوگ جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں، یہ آپ کے سامنے جنرل ٹول بار جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ ویو میں آپ لوگ جو ہے وہ آبجیکٹ ٹول بار سٹائل، لیکن اس وقت جو کیمسٹری میں ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ شو انالیسس ونڈو ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا جو ہے وہ شو کیمیکل پراپرٹیز ہیں۔ تو یہ ہم لوگ جو ہے وہ یہاں پر ڈرا کر، یہ آپ کے سامنے۔ اب مثال کے طور پر میں یہاں پر ایک سٹرکچر جو ہے وہ ڈرا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس ایک سٹرکچر ہے، یہ اس کا فارمولا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم لوگ ایک جو ہے وہ یہ بانڈ ریپریزنٹ کر دیا، اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور بانڈ ریپریزنٹ کر دیا، تو یہاں پہ یہ ایک اور جو ہے وہ بانڈ ہم لوگوں نے ریپریزنٹ کر دیا۔ تو نیلس چونکہ اس سافٹ ویئر کے اندر بہت زیادہ مقدار میں ڈیٹا موجود ہے، تو بہت زیادہ مقدار میں ڈیٹا موجود ہونے کی وجہ سے آپ کی آسانی کے لیے میں اس سٹرکچر کو بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ اسے دیکھ سکیں۔ اور اگر اس جگہ پر جو ہے وہ میں او ایچ لگا دیتا ہوں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس کا فارمولا بھی لکھا ہوا آ رہا ہے، اس کی مولیکولر میس بھی بتائی گئی ہے کہ اس کی مولیکولر میس یہ بنتی ہے، اور اس کے علاوہ میس اسپیکٹرومیٹری کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کے اندر جو ہے وہ بیس پیک کے متعلق جو ہے وہ بتایا گیا ہے کتنی ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ کیمیکل کمپاؤنڈ پہلے سے موجود ہے اور اس کا ڈیٹا جو ہے وہ پہلے سے اویلیبل ہے، تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا کہ اس کیمیکل پراپرٹیز ونڈو میں اس کے متعلق تمام انفارمیشنز جو ہیں وہ ہمارے پاس آ جائیں گی، اور ان انفارمیشن کو ہم لوگ جو ہے وہ اپنے بینیفٹ کے لیے یا اپنی انالیسس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کے دن میں ہم لوگوں نے ویو کے متعلق، اسی طریقہ کار سے سٹرکچر کے متعلق، ٹیکسٹ کے متعلق، کرو، کلر اور اس قسم کی چیزوں کے متعلق جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے۔ جب یہ آپ سارے کا سارا کر چکے ہوں، اسی طریقہ کار سے آپ نے اس کو یہاں پر یہ مختلف قسم کے آربیٹلز ہیں، اگر آپ کو کوئی سٹرکچر ڈرا کرتے ہوئے کوئی بانڈ وغیرہ، بانڈ فارمیشن کو ریپریزنٹ کرنا ہو تو آپ یہ مختلف آربیٹلز کو شو جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں ان فگز کے متعلق، آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ملٹیپل بانڈز کو ریپریزنٹ کرتی ہیں، اسی طریقہ کار سے یہ جو ہے وہ ڈیشڈ بانڈ کو ریپریزنٹ کرتی ہے، اور یہ ڈیشڈ بانڈ کو یہ بھی اسی طریقہ کار سے ویج بانڈ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، یہ بولڈ بانڈ کو، اور یہ جو ہے وہ ویج بانڈ کو، اور اسی طریقہ کار سے ہالو ویج بانڈ جو ہے وہ ریپریزنٹ کیے جا رہے ہیں۔ اسی طریقہ کار سے یہ نیچے چند ایک جو ہے وہ بنی ہوئی انفارمیشنز موجود ہیں، ان کو آپ جو ہے وہ ڈیفرنٹ سٹرکچرز بنانے کے لیے استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو بیسٹ وشز، امید ہے آپ لوگوں کے لیے یہ لیکچر بینیفیشل جو ہے وہ ہوا ہوگا، اور ہم لوگ جو ہے وہ اس کے بعد کوئی اور ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ آج کے دن کے لیے یا اس لیکچر کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ کافی میٹیریل ہو گیا ہے، تو
اس کو ہم جو ہے وہ یہاں پر کمپلیٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم کسی اور ٹاپک کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے آئیں گے. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ.